السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ اور میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، ایک کالعدم تنظیم کی جانب سے مظاہرے ہو رہے ہیں، حکومت اس سارے معاملے کو کس انداز میں ٹیکل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور ساتھ میں اپوزیشن اگرچہ بار بار اجتماع ضرور ہوتا ہے اور بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، تو اب کی بار پی ڈی ایم کا فورم بالخصوص کہ جو بڑی جماعتوں کا اتحاد ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، ہمیشہ جب بھی آپ سے کہتے ہیں آپ مہربانی کرتے ہیں، آج بھی آئیں، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو آج جو پریویلنگ سچویشن ہے ملک کے اندر جو چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے جو حکومت کی حکمت عملی ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں گی؟ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایشو ہے کیا؟ ہم آپ کوریج کر سکتے ہیں، نہ آپ عوام کو دکھا سکتے ہیں، نہ آپ نام لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کالعدم تنظیم، کالعدم حکومت کا وزیر جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کالعدم نہیں ہے، پروسکرائبڈ ہے، یہ بینڈ نہیں ہے، پروسکرائبڈ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پروسکرائبڈ جب کی جاتی ہے تو وہ بین ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہی تنظیم بائی الیکشن بھی لڑی ہے، ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی لڑی ہے اور ان کے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ نہ تنظیم کا نام لیا جا سکتا ہے، نہ کوریج دی جا سکتی ہے۔ سر آپ کے دور میں بھی یہی تھا، جب کرنے لگے تھے تو پیمرا نے کہا تھا کہ نہ دکھائیں، ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اس وقت تو دکھایا گیا، سب کچھ دکھایا گیا، روز دکھائے جائے، دھرنے یہاں فیض آباد میں ہوئے، روز دکھائے جاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے پنجاب میں رینجر تعینات کر دی گئی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ صحیح۔ اس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی نظیر اس ایکشن کی کہ ایک پورے صوبے میں اور سب سے بڑے صوبے میں رینجر تعینات ہو۔ 77 کے بعد شاید، مجھے نہیں یاد پڑتا، شاید اس زمانے میں بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بہت سے مظاہرین شہید ہوئے ہیں، بہت سے پولیس والے شہید ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ جو کم از کم سنا گیا ہے، جو کم از کم میری نالج ہے، کہ پولیس پر آٹومیٹک اسلحے سے فائرنگ ہوئی ہے۔ صحیح۔ جو راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ ہوتے ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ یعنی ایک بے دریغ ایک جنگ کا سماں جاری ہے۔ بے پناہ گاڑیاں تو ٹوٹی ہیں، املاک کا نقصان ہوا ہے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے شہر کی بڑی سڑکیں خندقیں بنا کر ان کو روکنے کی کوشش میں، کنٹینر اور خندق بنا کر، مری روڈ پہ ابھی میں صبح لوگوں نے بتایا کہ مری روڈ کو کاٹ کر جس طرح وہاں پر یہ کوشش کی گئی ہے۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ مسئلہ جو بھی ہے، مسئلہ کیا ہے یہ بھی کسی کو علم نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی 3 مہینے پہلے بھی ہوا تھا، پارلیمان میں ریزولوشن پاس ہوا، اس کے بعد سے معاملے میں کچھ پھر معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اب پھر معاملہ شروع ہے۔ تو کوئی شخص یہ بتا نہیں سکتا کہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا حکومت کیا چاہتی ہے۔ شیخ رشید صاحب تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کافی دنوں سے بتا بھی رہے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ کچھ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مطالبہ گویا کہ ان کا سفیر ہے نہیں، سفارت خانہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو کچھ چیزیں تو بڑی واضح ہیں، بس اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، بٹ اگین آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ لاجیکل ہیں، ان کو مانا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، وزیر دیکھیں، ایک وزیر کہتا ہے کہ بات ہی نہیں کرنی، جو انفارمیشن منسٹر ہے، نام لینے پر ایک اس تنظیم کا ایک ٹی وی اسٹیشن بند کر دیا گیا۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بند ہو جائیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ تو باقی ایک وزیر کہہ رہا ہے جی میں مذاکرات کر رہا ہوں، صحیح، اوپر سے کہتے ہیں جی پروسکرائبڈ ہے۔ تو وہ بڑی عجیب سے معاملے تھے، کوئی ڈیمانڈز کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم تو ہماری خبریں ہی سنتے ہیں نا، کہ فلاں نے آج یہ کہہ دیا، مذاکرات ہو گئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے، ایک عجیب سا معاملہ بنا۔ لیکن گفتگو تو سر آپ ہی کے دور میں طالبان کے ساتھ بھی کالعدم تنظیم تھی، جب آپریشن سے پہلے یاد ہوگا ایک کو بنی تھی، ایک حکومتی پالیسی کے تحت کیا گیا، بالکل ایک حکومتی پالیسی تھی کہ جنگ کرنے سے پہلے ان کو موقع دیا جائے کہ اپنی غلطی، یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے، یہاں تو مظاہرہ ہو رہا ہے، اور جہاں تک معاملے کی نزاکت کا مسئلہ ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس پر پہلے بھی بڑی وضاحت سے اس پر
بات چیت بھی ہوئی تھی، مذاکرات بھی ہوئے تھے اور مسئلہ طے بھی کیا گیا تھا. اب پھر کیا ہوا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن ایک چیز تو کم از کم سویلین اینڈ کے اوپر بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اینڈ پہ بھی کلیئر ہے کہ ریاست کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا. تو کیا مسلم لیگ نون بھی اس بیانیے کے ساتھ ہے کہ کوئی اگر اٹھے گروہ، کوئی جماعت اور وہ ریاست کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کرے کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات تو درست نہیں ہے، لیکن ماضی میں ایسے ہوتے رہا ہے. اچھا. اور ان ڈکٹیٹ کون کرتا رہا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ٹروتھ کمیشن ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ سارے ان معاملات کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں. آپ نے نعیم الحق صاحب کی آڈیو جو آئی ہے وہ سنی ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح. تو بہت سے ابہام پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں میں ہمیشہ کہتا ہوں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا. اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اور اب ماشاءاللہ میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے کہ آپ تو دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو سیاستدان بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے یا انہیں نظر نہیں آتا؟ ہمیں جو نظر آئے گا تو وہی دیکھیں گے نا. جو چیزیں بین السطور ہیں وہ کیا وہ نظر نہیں آتی. انہیں کوئی دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. ان کے خیال میں دیکھنا کو زیادہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ سارا دن کوشش کرتے رہے، جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی، جو حقیقت میں نہیں ہے، جو حقیقت میں سے ہٹی ہوئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ان چیزوں کے معاملات جو ہیں وہ ٹروتھ کمیشن میں نظر آتے ہیں. ٹروتھ کمیشن تو ٹھیک ہے، لیکن نواز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اندر پارلیمان بھی فنکشنل ہے اور قومی مسائل کہاں پر فنکشنل ہے؟ اچھا موجود ہے، وجود اس کا موجود ہے. ہاں موجود ہے. تو ایک لاش پڑی ہوتی ہے تو پارلیمان بھی پڑا ہوا ہے. اچھا آپ کے خیال میں لاش ہے تو اس طرف آنا نہیں چاہیے کہ میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں کہ حکومت اس طرح کے مسائل کو سنگل ہینڈڈلی تو حل کر نہیں سکتی، تو بہتر ہے کہ پارلیمان کا فورم، اور پہلے معاہدے میں انہوں نے شاید لکھا بھی ہے کہ اس معاملے کو ہم پارلیمان میں لے کے جائیں گے. تو آپ کا خیال ہے اگر اس فورم پہ لایا جائے تو پھر معاملات کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ 3.5 سال میں کوئی ایشو پارلیمان میں لایا گیا ہے؟ جب بھی بات ہوئی ہے بدنیتی پر حکومت نے بات کی ہے. اسی معاملے پر ناموس رسالت کے معاملے پر جب یہ مظاہرے ہوئے پچھلی دفعہ تو پارلیمان سے ریزولوشن، اپوزیشن بھی بیٹھی، حکومت بھی بیٹھی، ایک ریزولوشن پہ ایگریمنٹ ہوا اور فیصلہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے ریزولوشن بنے گا، موو ہوگا، حکومت بات کرے گی، پھر اپوزیشن سے بات کرے گی، ایک تقریر. حکومت ریزولوشن موو ہو گیا، حکومت نے بات کی، اسپیکر صاحب اسمبلی بند کر کے بھاگے. وہاں پر تلخی بھی ہوئی کہ آپ یعنی یہ ایگری تھا کہ ایک آدمی حکومت کا بولے گا، ایک اپوزیشن کا بولے گا اس ایشو پر. وہاں پر اسپیکر صاحب اسمبلی بند کر کے آج تک اس ملک کا کوئی مسئلہ ہماری اسمبلی کے اندر ڈسکس نہیں ہو سکا. لیکن اسپیسیفکلی عباس صاحب انفیکٹ بڑے کینڈیڈلی بات کرتے ہیں نا، تو میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، آج کا جو مسئلہ ہے سابق اعظم ہوں بالکل آئے ہیں. تو انفیکٹ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس کو حل کرنے کے لیے پارلیمان میں سے لانا چاہیے کہ بطور پارلیمنٹرین میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں بات کر سکتے ہیں اور یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کے دل کے قریب ہے، تو پھر آپ پارلیمان ہی جگہ بنتی ہے جہاں اس پر بات ہوتی ہے. صحیح. اور اس وقت بڑے نشتر آپ نے چلا لی حکومت پہ کہ انہوں نے تو بڑا ایک اس کو مس ہینڈل کیا ہے، بٹ اپوزیشن جماعتوں کی اگر ہم بات کریں، مولانا صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں یا کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ درست بیانات ہیں اور سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. کہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ لاٹھی اور بندوق سے حل نہیں ہوگا. یہ معاملہ ہر شخص کے دل کے قریب ہے، اس کو حل کریں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم ماضی میں جب کچھ چیزیں کرتے ہیں اس کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں. ہم تو وقتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر جو دھرنے ہوئے، جو دیگر باتیں ہوئی ہیں، یہ سب معاملہ پہلے بھی ہوا ہے. اس وقت کیا ہوا، کیسے ہوا، اس وقت انتظامیہ نے کیا کیا، جوڈیشری کا کیا رول تھا، یہ بڑے تلخ حقائق ہیں جو میں اور آپ برداشت نہ کر پائیں. صحیح ہے. چلو حکومت نے تو سر رینجرز کو بلا لیا، اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا. کیا امید رکھیں کہ اپوزیشن جماعتیں بھی، ان کا بھی ایک فورم تو ہے، بہرحال پی ڈی ایم ایک فورم ہے، اس فورم پہ بھی اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا اور ون وائس کے ساتھ اپوزیشن بتائے گی کہ اس معاملے پہ کیا کوتاہیاں ہوئیں اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اپوزیشن جو ہے اس کو آپ معاملہ بتائیں گے، حقائق پتہ ہوں گے تو کوئی بات کرے گی نا. ہمیں تو ٹی وی سے بھی نظر نہیں آتا. میڈیا ایک ذریعہ ہوتا تھا، اخبار، ٹی وی، جہاں سے کچھ خبر کی
حقیقت مل جاتی تھی، اس کو آپ ڈسکس کرتے، کوئی اپنا بیان اس پہ دے سکتے تھے۔ یہاں تو خندقیں کھدی ہوئی نظر آتی ہیں، لوگوں کے جنازے نظر آتے ہیں، گولیاں چلتی نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی یہ پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے کیا اور حکومت کیا موقف رکھتی ہے، مظاہرین کیا موقف رکھتے ہیں، یہ کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ درست۔ ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آواز صاحب کچھ تھوڑی سی بات اب اپوزیشن بھی کر لیں سر۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا سر، تبدیلی کے خواہشمند لوگوں نے کوشش کی، تبدیلی آ گئی، جام کمال سب چلے گئے۔ اس سے تو کہیں نمبرز کم ہے پنجاب کے اندر، پیپلز پارٹی چیختی چلاتی رہی، نون لیگ ساتھ دے دے تو بزدار صاحب بھی گھر چلے جائیں گے۔ سر اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ حکومت کے اوپر ناقد تو بڑے ہیں آپ کہ بالکل نالائق نااہل ترین پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کی حکومت، بٹ سپیس دیے جا رہے ہیں، آپ حکومت کرتے رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ہم۔ بلوچستان میں جو ہوا ہے اس کا اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تبدیلی کے اندر تبدیلی ہے۔ اچھا، یہ ایک اقتدار کی جنگ ہے، ایک ایسی جماعت کی جو مصنوعی طور پر بنائی گئی، اس کے اندر اقتدار کی جنگ ہے۔ یہ تو اس خرابی کا نمونہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا۔ ایک پارٹی جس کا وجود نہیں تھا، جس کا کوئی ایم پی اے نہیں تھا، اس کا پہلے چیئرمین سینٹ بن گیا، پھر اس جماعت نے صوبائی حکومت حاصل کر لی۔ اب ان کا آپس کا اختلاف ہے، کیونکہ مصنوعی طور پر جب آپ جوڑتے ہیں لوگوں کو، کبھی ادھر سے توڑا ادھر جوڑ دیا، تو پھر ان کے اپنے پھر وہ بات جو ہوتی ہے وہ عوام کی نہیں ہوتی، وہ اقتدار کی جنگ بن جاتی ہے۔ یہی کام جو ہے بلوچستان میں ہوا کہ کیا یہ ایک بہتر تبدیلی ہے، یہ آپ کو وقت بتائے گا۔ پہلے بھی جو خرابی تھی وہ خرابی، میں سمجھتا ہوں خرابی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ بات کرتے ہیں پنجاب کی اور مرکز کی کہ عدم اعتماد یہاں راستہ ہے۔ عدم اعتماد ایک آئینی راستہ ہے۔ جس ملک کا نظام ہی آئین کے مطابق نہ ہو، وہاں پر آپ آئینی راستے سے کیا حاصل کریں گے؟ تو آپ کے خیال میں اس وقت غیر آئینی نظام چل رہا ہے ملک کے اندر؟ جی بالکل آئین کے مطابق ہے۔ جہاں پر میڈیا ایک اتنے بڑے معاملے کی بات نہیں کر سکتا وہ آئینی بات ہے، جہاں پر پارلیمان نہیں چلتا وہ آئینی بات ہے، جہاں پر ملک کی خارجہ پالیسی کا پتہ نہیں ہے، ملک کی اندرونی پالیسی کا پتہ نہیں ہے، کیا وہ آئین ہے؟ کیا یہ حکومت ایک آئینی عمل کے ذریعے آئی تھی؟ ایک چوری شدہ الیکشن ہے۔ تو یہاں پر تو عدم اعتماد آپ آئینی جب کرنے جائیں گے تو نیب 10 آدمی اٹھا کر لے جائے گی، آئین وہیں پر رہ جائے گا اور عدم اعتماد وہیں پہ رہ جائے گا۔ لیکن اس وہ کہتے ہیں نا، پھر اگر اس کو کہا جائے کہ غلط اقدام ہے، اس میں تو پھر آپ بھی تو شریک ہے نا سر۔ کل کو جب مورخ لکھے گا کہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہوتا رہا اور اس وقت کی اپوزیشن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی یا صرف پروٹیسٹ کیا بیانات کی حد تک، آج آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا چیئرمین آج بھی بیٹھا ہوا ہے، دوسری بار منتخب ہو گیا سر، تو کیا اسے آپ تاریخ میں چیئرمین کے طور پہ ہی چھوڑیں گے یا آپ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گھر بھی بھجوا دیا تھا؟ عدد نمبر تو آپ کا آج بھی سینیٹ کے اندر زیادہ ہے ان سے۔ جی الحمدللہ۔ تو پھر سر جی کیوں کمپرومائز کیوں ہو رہے سر؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ عدم اعتماد ہوا تھا سینیٹ میں جب تحریک کے حق میں میرا خیال کوئی 64 لوگ کھڑے ہوئے یا شاید زیادہ تھے، یعنی جو 50 کا نمبر تھا اسے زیادہ تھے، جب ووٹ پڑے تو وہ 50 سے کم تھے۔ تو یہ اسی غیر آئینی معاملے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نظام جو آج لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں حکومتی بینچز پر، ان کی اکثریت یہاں پر الیکٹ ہو کر نہیں آئی، ان کو لایا گیا ہے، تو معاملہ وہیں سے غیر آئینی ہو جاتا ہے۔ وہ تو درست جی، تو اپوزیشن اس نظام میں آج آئین کی بات کر رہی ہے، اس لیے ہم آج اقتدار کی بات نہیں کرتے، ہم مفاد کی بات نہیں کرتے، ہم اس معاملے میں حصہ لینے کی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں آئین کی کہ ملک کے معاملے کو آئین کے مطابق کریں، ملک کے نظام کو ادارے آئینی حدود میں رہیں، وہاں سے معاملہ آگے چلے گا۔ اچھا، کریں سے مراد کون کرے سر؟ کیونکہ حکومت کو تو آپ غیر آئینی سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ کون سا وہ ادارہ ہے کہ جو آ کے سارے نظام کو جمہوری بنا دے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ادارہ نہیں کرے گا، کرنا عوام نے ہے آج، اور عوام کے نمائندے آپ ہیں سر۔ عوام کے نمائندے ہیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، صحیح، جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ عوام کے نمائندے بدقسمتی سے نہیں ہیں، صحیح ہے، وہ چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے۔
اب یہیں پر آپ کر رک گئے کہ ایک حکومت ہے جو غیر آئینی ہے، غیر آئینی طور پہ وہ موجود ہے، اس کا وجود ہی غلط ہے، تو اس میں آپ پھنس گئے اس معاملے میں. تو کم از کم ہم اصول کی بات تو کر رہے ہیں نا. ہمارے لیے آسان تھا کہ اسی خرابی میں شامل ہو جاتے، اقتدار میں حصے دار بن جاتے، اور پھر وہی ملک کی خرابی تو جاری رہتی. اس لیے ہم آج اصول کی بات کر رہے ہیں. ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج جو آپ کی تکلیف ہے، جو مشکل ہے، جو مہنگائی ہے، جو ملک میں ہر قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہر قسم کا زوال ہے، ہر پیمانے پر معیشت زوال پذیر ہے، اس کی بنیادی وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے. اور یہ سب معاملہ اس لیے ہوا کہ ہمارے ملک میں آئینی قدریں نہیں ہیں، جمہوری قدریں نہیں ہیں. جب تک یہ نہیں ہوں گی تو معاملہ پاکستان کے حالات درست نہیں ہوتے. یہی راستہ ہے. اب ایک تحریک ہے، اس میں ایک دن میں رزلٹ آئے، ایک سال میں آئے، 10 سال میں آئے، رزلٹ یہی ہے انشاءاللہ یہی ہے. تو انفیکٹ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پارلیمانی سال ختم ہوگا 2023 میں اور جا کے نئے الیکشن ہوں گے، اور سر اسی قانون، اسی نظام، اسی الیکشن قوانین کے تحت اگر نیا الیکشن ہوگا تو کیا ہم امید رکھیں جو عباسی صاحب توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقیقی نمائندے آئیں گے، اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہوگی، ہو پائے گی یا اس سے پہلے کچھ کرنا پڑے گا؟ سر نہیں، میں تو توقع اور امید ہی رکھتا ہوں نا. اچھا، ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا. الیکشن آئین اور قانون کے تحت ہوں گے. اگر آئین اور قانون کے تحت ہوں گے تو میں مطمئن ہوں. اگر عوام کی رائے کا احترام ہوگا تو میں مطمئن ہوں. اگر الیکشن چوری ہوں گے تو میں مطمئن نہیں ہوں. سر ایک شخص نے کئی پارلیمان دیکھے ہوں سر، اس کی کچھ نظر تو دیکھ رہی ہوگی نا. کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے 2023 میں؟ ریپیٹیشن ہوگی جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے؟ ریپیٹیشن ہو نہیں سکتی. اچھا، یہ ماڈل ناکام ہو گیا. یہ ماڈل نیا آیا تھا نا، ہائیبریڈ ماڈل تھا. اچھا، ہائیبریڈ ماڈل. الیکشن چوری کر کے ایک حکومت کو جوڑ کر ایک اقتدار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ہوا نہیں ہے. اور اب مزید ایکسپیریمنٹ کا آپ متحمل نہیں ہو سکتے. آپ اس دن سے ڈریں جب لوگ خود سڑکوں پر نکل آئیں گے ایک سیاسی نظام کے بغیر. اس دن سے ڈریں جب لوگ بندوق لے کر اپنی ووٹ کا دفاع کریں گے پولنگ اسٹیشن پر. اور آپ یہ معاملات پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں. اچھا، جب آپ لوگوں کی ووٹ چوری کریں گے تو لوگ دفاع کرنا شروع کریں گے. آج اس ملک کا ہر شخص یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تکلیف، مہنگائی، جو میری مشکلات ہیں، اس کی بنیادی وجہ میرے ووٹ کی چوری ہے. اور آپ کے خیال میں جو ہائیبرڈ نظام لانے والے ہیں ان کے ہاں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو آپ کے اینڈ پہ ہے کہ اب اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اس طرح کا نظام دہرایا گیا؟ ہم سب پاکستانی ہیں، مشکلات سارے فیس کر رہے ہیں نا، اور ان سب کو احساس ہے کہ احساس ہونا چاہیے. اچھا، ہونا چاہیے. نہیں ہے تو آ جائے گا ایک دن. میں یہ کہتا ہوں یہ جو غیر فطری نظام، غیر آئینی نظام، غیر قانونی نظام، یہ چلتے نہیں ہیں. درست. آپ کے سامنے مارشاء اللہ بھی اس ملک میں آئے، وہ بڑے زور سے آئے تھے، ہر قسم کی طاقت تھی، لیکن ختم ہو گئے. یہ بنیادی بات ہے. مناسب. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ. ایک بار پھر خوش آمدید. عباس صاحب، انفیکٹ پی ڈی ایم کے اب کیا ارادے ہیں؟ پروٹیسٹ کریں گے مہنگائی کو لے کے؟ آپ نے کہا ہے کہ حکومت کا مزید رہنا درست نہیں ہے، تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ مومنٹم پکڑے گے آپ کے مظاہرے، یا بس چھوٹے موٹے ہوں گے اور حکومت کو اپنا وقت دیں گے کہ ٹھیک ہے 2023 میں الیکشن ہونے چاہیے؟ حکومت کو وقت آئین دیتا ہے. وہ تو ہے سر، آئین. جی، تو آئین، اگر میں کوئی آئین سے بالا حرکت کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتا. لیکن اس ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشن کی تاریخ تو ہے نا سر. مڈ ٹرم الیکشن پوری دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں جمہوری قدریں ہوتی ہیں. جب ایک حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، پورا ملک مشکل میں ہے، ہر قسم کی تباہی ملک کے اندر ہے، معیشت تباہ ہے، لوگ پریشان ہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، سڑکوں پر گولیاں چل رہی ہیں، پولیس پہ راکٹ مارے جا رہے ہیں، تو اس وقت کچھ سوچنا پڑتا ہے نا. لیکن یہاں پر چونکہ جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ غیر آئینی طریقے سے آئے ہیں، الیکشن چوری کر کے آئے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی، وہ اپنے صرف اقتدار کو طول دینا جانتے ہیں. اس لیے ہمارا کام ہے کہ اپنی تحریک چلائیں، لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ جناب آپ کی تکالیف کی بنیادی وجہ الیکشن کی چوری ہے. آپ کی تکلیف کا واحد حل ملک میں کو آئین کے مطابق چلانے میں ہے. یہ ایک تحریک کا کام ہوتا ہے. اور میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ پی ڈی ایم اس معاملے میں بہت کامیاب رہی ہے.
صحیح کہ آج ہر شخص یہ کہتا ہے صحیح پہلی دفعہ ملک میں لوگ کھل کر آئین کو جوڑتے ہیں ملک کے معاملات سے، صحیح اپنی مشکلات کے حل کو آئین میں دیکھتے ہیں. صحیح اور اس 8 جماعتی اتحاد میں وہ جماعتیں ہیں جن کو ماضی میں غدار کہا کرتے تھے، جن کے لیڈروں کو ہم نے پھانسیاں دی، صحیح آج وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام آئین کے مطابق کر دیں. مناسب. اور انفیکٹ شاہد خاقہ نبازی صاحب خواجہ آصف صاحب سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں قبل از وقت. پارلیمانی نظام میں قبل از وقت سر، قبل از وقت کسی وقت ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. ہو سکتے. 2 طریقے ہیں. صحیح. میں پھر آئینی طریقے کی بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس نظام میں آئینی قدریں ہوں، جمہوری قدریں ہوں، وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ملک اتنی بڑی مشکل میں چلا گیا ہے، اس کا واحد حل ایک نیا انتخاب ہوتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ عدم اعتماد کا راستہ بھی ہے. صحیح. عدم اعتماد میں نے پہلے بتا دیا اس کے اندر کیا مشکلات ہیں. تو آج اور تیسرا راستہ سر تحریک کا راستہ. تحریک کا راستہ وہ بھی آگے جا کر آئینی رخ اختیار کرے گا، آئینی شکل اختیار کرے گا. لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد کے قریب پہنچے تو میاں صاحب بھی واپس آ جائیں. جی میاں صاحب اپنا وقت جو ہے علاج کے لیے گئے ہیں، علاج کروا کر آئیں گے. سر ان کے بیان میں یہ بات نہیں تھی نا یہ جی نہیں تھی. وہ تو کہہ رہے قریب آئیں گے اسلام آباد کے لانگ مارچ تو وہ بھی واپس یہ آ ان کی جائیں. رائے ہے، بالکل میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور یہ بالکل ان کا حق ہے کہ رائے کا اظہار کریں، اور فیصلہ میاں صاحب کا ہے. سر میاں جاوید لطیف نے اس طرح کی رائے کا اظہار کیا تھا تو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا تھا. میاں جاوید لطیف صاحب نے اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا تھا تو معذرت سے میاں جاوید لطیف صاحب نے رائے کا اظہار نہیں کیا تھا. انہوں نے پارٹی کے صدر پر الزام لگا رہا تھا. یہ بات درست نہیں ہے. رائے کا اظہار کریں. ہم پروگرام میں آتے ہیں، اگر میں صرف پارٹی لائن یا جو سنی سنائی بات ہے وہ بیان کرنا شروع کر دوں تو پروگرام تو نہیں چلے گا نا. آپ اسے سوال کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں. بالکل صحیح. رانا صاحب نے کہہ دیا کہ میاں صاحب آ جائیں گے، یہ فیصلہ میاں صاحب کا ہے. صحیح. میری رائے میں وہ علاج کروانے گئے، علاج کروا کر آئیں گے. لیکن اگر انہوں نے سمجھا کہ ملک میں ان کو ہونے کی ضرورت ہے، صحیح، اس کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، تو میرا خیال ہے کہ وہ علاج ادھورا چھوڑ کر آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. پہلے بھی ملک سے باہر تھے، الیکشن کے دوران آپ نے تاریخ پیچھے کر کے ایک جج کو بلیک میل کر کے ان کو کنوکٹ کرایا، اس کے باوجود ملک میں آئے اور جیل چلے گئے. صحیح. تو وہ جو عوام سر اس وقت آس لگا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی راستے ہیں اور اسی راستے سے حکومت کو گھر بھی جانا چاہیے، نئے الیکشن بھی ہونے چاہیے. لیکن پچھلے دنوں جو پی ڈی ایم کے اجلاس ہوئے اور پھر تھوڑے بہت مظاہرے ہوئے، اس سے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا کہ وہ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اب لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ اس حکومت کو یا تو راہ راست پہ ڈالا جائے یا اس کو گھر بھیجا جائے. تو اب مجھے تو آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنے اقتدار کو لے کے چلیں، اور وہ اپنے اقتدار کو ایک طرح سے طاقت دے رہے ہیں اور اپنے ٹائم پہ جائیں گے. اپوزیشن کچھ ایسا کرنے والی نہیں ہے کہ یا تو حکومت کو راہ راست پہ ڈالا جائے یا پھر ان کو جلدی گھر بھجوا دیا جائے. اپوزیشن کوئی سودا نہیں کرے گی، اچھا، کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنے گی، صحیح، کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنے گی. صحیح. اس کے علاوہ ہر آئینی کوشش نظام کے اندر رہ کر ہر کوشش ہے کہ، اور ملک کے مسائل کا واحد حل بھی آج یہی ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس کی ملک کو ضرورت ہے، یہی آج ملک کے مسائل کا حل ہے. اس سے باہر اگر آپ جائیں گے ہو سکتا ہے وقتی فائدہ مل جائے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں جب ہم بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام میں پڑ جائیں گے تو پھر اس کے نقصانات زیادہ ہیں اس سے بھی جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے. ماضی میں ہم نے عباس صاحب دیکھا، انفیکٹ جب پاناما پیپرز آئے تھے تو اپوزیشن جماعت بالخصوص پی ٹی آئی، اگرچہ شریف خاندان کے کچھ افراد کا نام آیا، جو کچھ اور آئے اس کو لے کے باہر آئے، ایک باہر انہوں نے اسٹرگل کی، معاملہ آگے گیا، سپریم کورٹ میں پھر سزائیں بھی ہوئی. بٹ اب پینڈورا پیپرز آئے ہیں، اس میں تو حکومت میں بیٹھے کچھ وزراء کے نام بھی ہیں. کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ سارے معاملے سے اپوزیشن تو لا تعلق نظر آ رہی ہے، گویا انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، اگر آ بھی گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے. تو سر یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے،
یا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ معاملات اتنے سیریس نہیں ہیں کہ اس معاملے پہ عدالتوں میں جایا جائے یا تحقیقات کی بات کی جائے یا پارلیمان میں کھڑے ہو کے کمیٹی بنانے کی بات کی جائے؟ پارلیمان میں نے پہلے بتایا پارلیمان تو ہے نہیں، ڈس فنکشنل ہے. ڈس فنکشنل نہیں، میں پہلے بتایا اچھا مردہ گھوڑا ہے، سخت الفاظ استعمال کر دی، حقیقت یہی ہے. صحیح. دوسری بات ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا، اس لیے جب پاناما پیپر آئے اس کا ایک استعمال کیا گیا، ملک کے وزیراعظم کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی. عمران خان نے کیا؟ سر جی عمران خان نے استعمال کیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اس ملک کے اندر بہت سے محرکات ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں غیر آئینی نظام ہے. عمران خان تو استعمال ہوا، دھرنے کے اندر کیا ہوا؟ صحیح. دھرنا جو ہوا تھا 2014 کا، اس میں کیا ہوا؟ صحیح. میں اس لیے کہتا ہوں یہ ان تلخیوں میں مت جائیں. صحیح. حقیقت ڈاکیومنٹ کر دیں کہ یہ پاناما پیپر کیا تھا، صحیح، یہ دھرنا کیا تھا، صحیح، یہ یہاں فیض آباد میں 2017-18 کا دھرنا کیا تھا، آج کیا ہو رہا ہے. یہ سب معاملے ٹروتھ کمیشن سے آپ کو اس کا جواب ملے گا. میں اگر کوئی بات کروں تو وہ یک طرفہ نظر آئے گی. صحیح ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز نظر آتی ہے اس سے آپ کو ایک تصویر نظر آتی ہے کہ ملک کے حقائق کیا ہیں. لیکن کہ ملک کے وزیر اعظم کو اس ملک کے سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر جس کی کوئی اپیل نہیں ہے، ایک اقامہ حاصل رکھنے پر نہیں، اقامہ حاصل کرنے کے لیے جو کمپنی کی ڈائریکٹرشپ ایک بیرونی ملک میں ایک ریکوائرمنٹ تھی، جی 7 سال پہلے کی تھی، اس کی انہوں نے تنخواہ وصول نہیں کی، کمپنی بھی بند ہو گئی. اس پر آپ نے اس ملک کی حکومت توڑ دی، وزیراعظم کو نااہل کر دیا. یہ اس ملک کی حقیقت ہے. صحیح. اس کا کوئی قانونی جواز ہے دنیا میں؟ صحیح. اس کا کوئی اس پریسیڈنٹ کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں؟ صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں آئین جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہماری جن کو ہم ضروریات سمجھتے ہیں، ملک کے معاملات چلانے کے لیے اپنی رائے سمجھتے ہیں، وہ پھر مقدم ہو جاتی ہے، وہ جیت جاتی ہے. لیکن انفیکٹ عباس صاحب یہ جو ٹروتھ کمیشن کی بات آپ کئی بارہا کہہ چکے ہیں، انفیکٹ یہ باتیں اب ٹاک شوز تک ہونی چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگین یہ ایک دن بنے گا؟ ایک دن جس ملک کی تاریخ اتنی مسخ ہو جائے کہ حقیقت نظر ہی نہ آئے. آپ نے سنگل نیشنل کریکولم بنایا ہے، جی ذرا آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں پاکستان کی تاریخ کیا بیان کی گئی ہے. بہر ہماری شاید 1-2 سال آپ چھوٹے ہی ہوں گے، تو ذرا اس میں جا کے دیکھ لیں. آپ بھی نہیں دیکھی، ہم نے تو یہ دیکھی ہوئی ہے نا ساری. 60 کے عشرے سے لے کر آج تک جو تاریخ ہے اس کا تو ہم حصہ رہے ہیں. کبھی طالب علم تھے، کبھی نوکری کرتے تھے، کبھی سیاست میں تھے، کبھی اپوزیشن میں تھے. تو اس کا ان سنگل نیشنل کریکولم میں جو لکھا ہوا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب آپ جو بچوں کو نصاب پڑھا رہے ہیں اس کو بھی صحیح نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کیا لکھیں گے؟ لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ پارلیمان کے ریکارڈ کے اوپر کوئی ایک تحریک لا کے کہ تاکہ کل کو کہے مورخ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب وہ پارلیمنٹیرین تھے کہ جنہوں نے پارلیمان میں مطالبہ کیا تھا کہ اس طرح کا کمیشن بننا چاہیے؟ میں اس کو پارلیمان میں کوئی ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہتا. میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ آپ کو قائل کروں، لوگوں کو قائل کروں کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی ضرورت ہے. کیونکہ جو لوگ تاریخ، ایک بڑا پرانا مقولہ ہے، جو لوگ تاریخ بھول جاتے ہیں وہ تاریخ کو دہراتے ہیں. تو ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. صحیح کہ ہم بار بار تاریخ دہراتے ہیں. بس آج کل جو ہو رہا ہے یہ بالکل 2018 والے معاملات ہیں. بلوچستان حکومت میں ہو رہا ہے، پھر کبھی دھرنے ہو رہے ہیں، تحریک چل رہی ہے. تو یہ معاملات ہیں. تو اور آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو معاملہ کلعدم تنظیم والا تھا، ایک اور معاملہ بھی تھا ڈی جی ایس آئی کے اپائنٹمنٹ کا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگین آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، تو ہوتا ہے یہ پروسیجر کچھ طرح کا کنسلٹیشن کا، اور وہ لگتا ہے کہ کہیں نہیں ہو پایا، یا جس طرح حکومت نے ساری ایشو کو ہینڈل کیا اس پہ آپ کی رائے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا ایشو ہے ملک کا؟ صحیح. سینکڑوں اپوائنٹمنٹ، ہزاروں بلکہ جی ٹرانسفر، پوسٹنگ ہر سال ہوتی ہیں. اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ پبلک میں زیر بحث نہیں آیا. پبلک میں زیر بحث آنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف آپس میں مشاورت سے یہ طے کر لیتے ہیں. تو اسی طرح طے ہونی چاہیے تھی. یہ 6 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن آیا، یعنی آرمی نے پریس ریلیز دی، اور آج کل پرسوں جا کر 3 ہفتے کے بعد وہ ایک خبر آئی کہ جی اب 19 تاریخ تک جو موجودہ ڈی جی ایس آئی کام کریں گے، پھر نئے آ جائیں گے. اس کا میری اور آپ کی زندگی پر کیا اثر ہے؟ یقیناً پورا ملک یہ تماشا دیکھتا رہا 3 ہفتے.
اسٹاک مارکیٹ کا حشر دیکھ لیں، ملک میں ہر قسم کی جو اسپیکولیشن شروع ہو گئی، قیاس آرائی شروع ہو گئی، تمام معاملات ایک طرف رہ گئے، ہر روز دیکھا جاتا جی آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. تو یہ صرف جو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کا طریقہ ہے. ملک کے اندر اصل معاملہ مہنگائی ہے. اگر ڈی جی ایس آئی کی تعیناتی سے مہنگائی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں بالکل اس کو ہر روز ڈسکس کرنے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک. ورنہ یہ ایشو ڈسکشن کا نہیں ہے جو میں اور آپ اس پہ بات کریں. صحیح ہے. لیکن سر ایک تنقید حکومت کی جانب سے یہ بھی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے یہ کہنا کہ ٹونوں سے اور تعویذوں سے معاملات چل رہے ہیں، سر ثبوت کچھ ہوتا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس طرح کے الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ اور لگتا ہے کہ بلو دا بیلٹ ہیں یہ. جی بلو دا بیلٹ یہاں پر آپ پارلیمان میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. وزیر اعظم کیا کیا باتیں کرتا ہے. صحیح. تو جب انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمیشہ اس کو جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ برداشت کا مادہ رکھتے ہیں. صحیح. یہاں پر اپوزیشن برداشت کا مادہ رکھے ہے اور حکومت بات ہو جاتی ہے، بات کی کر دی جاتی ہے. کسی پر الزام نہیں لگایا گیا، اشارتاً بات کی گئی. تو یہ باتیں چلتی ہیں. لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور آپ گالیاں نکالتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں پھر بات بگڑ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخری سر سوال، نیب آرڈیننس آیا، اس سے لگتا ہے کہ آپ کو بھی سہولت مل جائے گی، آپ کے خلاف بھی کیسز ختم ہو جائیں گے. شاہد خاقان عباسی اس سہولت کو حاصل کرنا چاہیں گے کہ نہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں میرا ٹرائل کرو اور بتاؤ؟ نہیں ہمارا ٹرائل کرے گا، ہمیرا ٹرائل کریں ہمارا ٹرائل. اور آپ ٹرائل بھگتیں گے، کوئی سہولت دینے والے نہیں. ایک ایسے آرڈیننس کے جس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا بدنیتی پر جو مبنی ہے، اس میں کیا اسے توقع رکھوں گا. یہ آرڈیننس صرف آیا ہے چیئرمین نیب کی نوکری کو طول دینے کے لیے اور جو جج ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس پہ ان پر حکومت کا قبضہ کرنے کے لیے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ایک قانون ہے جو بدنیتی پر مبنی ہے، اس میں آپ مزید بدنیتی کا عنصر شامل کر رہے ہیں. یعنی قانون بنایا ایک آمر نے، اس قانون کا اطلاق اس آمر پہ نہیں ہوتا. قانون جو بنانے والا ہے قانون کا خود اطلاق اس نے اپنے آپ کو باہر رکھ لیا. جو لوگ بنائے جو اس قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو چیئرمین نیب ہیں، ان پہ بھی اطلاق نہیں ہوتا. جو نیب کے اپنے افسران ہیں ان پہ بھی اطلاق نہیں ہوتا. تو آپ جو لوگ اس معاملے سارے احتساب کے نظام کو چلا رہے ہیں، بنانے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے استثنا دے چکے ہیں. تو یہی سے ساری بدنیتی سامنے آتی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا آپ سن رہے تھے. ناظرین آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں. اجازت دو.